سمندر کے کنارے ایک بہت خوبصورت گھر تھا۔ اس گھر میں ایڈم اپنی چھوٹی بہن فیونا اور امی ابو کے ساتھ رہتا تھا۔ ایڈم اور فیونا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی گرمیوں کی چھٹیاں کیسے گزارے۔ سارا دن یوں ہی بیکار گزر جاتا۔ ایک دن ایڈم سمندر کے کنارے گیا اور وہاں اس نے ایک عجیب سی چیز دیکھی جسے دیکھ کر وہ بہت حیران ہو گیا، اور وہ عجیب چیز ایک جل پری تھی۔ ایڈم نے جل پری سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ تو جل پری نے ڈرتے ہوئے کہا، میرا نام لیزا ہے اور میں سمندر کی سیر کرتے ہوئے یہاں تک آ گئی اور اب میں واپس نہیں جا سکتی کیونکہ وہاں شارک مچھلی جل پریوں کی دشمن ہے۔ ایڈم نے کہا، تم پریشان مت ہو، تم اپنے گھر والوں کے پاس واپس ضرور جاؤ گی، ہم تمہاری مدد ضرور کریں گے۔ اگلی صبح ایڈم اور فیونا پھر سے جل پری کے پاس آئے تو ایڈم سوچتے ہوئے ادھر ادھر گھومنے لگا تو اس نے ایک بونا دیکھا تو ایڈم اور فیونا بہت حیران ہو گئے۔ اس بونے نے ایک گھر بنایا ہوا تھا اور اس کو ہیرے موتی سے گھر کی سجاوٹ کرنا بہت ہی پسند تھا، اور اس بونے کے پاس ایک کشتی بھی تھی چھوٹی سی جس کے ذریعے وہ سمندر میں جا کر موتی ڈھونڈتا۔ جب بونے کو جل پری کی کہانی پتہ چلی تو اس نے کہا کہ میں سمندر میں جا کر جل پری کے محل والوں کو بتاؤں گا تو وہ سب یہاں سے اس کو محل واپس لے جائیں گے۔ ایڈم، فیونا اور لیزا بہت خوش ہو گئے۔ بونے نے اپنی تیاری کی اور لیزا کے محل جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ کچھ ہی دنوں میں بونا جل پری کے محل میں پہنچ گیا اور بتایا کہ میں لیزا جل پری کی خبر لایا ہوں۔ تو محل کے بادشاہ نے اس کی بہت خاطر مدارت کروائی، اور پھر لیزا جل پری کے ماں باپ سب ڈولفن پر سوار ہوئے اور بونے کے ساتھ چلے گئے۔ سب جل پری کے گھر والے سمندر کے کنارے نظر آئے تو وہ بہت خوش ہوئی۔ لیزا جل پری بھی اپنی ڈولفن پر سوار ہو کر اپنے محل واپس جانے لگی، اور جاتے ہوئے ایڈم، فیونا اور بونے کا شکر ادا کیا، اور بونے کو سمندر کی ایک خاص جگہ بھی بتائی جہاں بہت سے قیمتی ہیرے موتی آسانی سے مل جائیں گے، اور پھر بونا خوبصورت ہیروں سے اپنا گھر سجانے لگا۔ اب ایڈم اور فیونا اس بونے کے ساتھ کھیل کر اپنی چھٹیاں مزے سے گزارنے لگے، اور جل پری بھی اپنی محل میں آرام سے زندگی گزارنے لگی۔